آج میرے آنے سے تھوڑا سا یہ محفل کی روٹین چینج ہوئی ہے۔ پہلے بڑے وقت پہ مدر صاحب نے وہ سلسلہ چلایا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ دل کے معاملے ہیں، بے شک جب آ گئے ان کی عطا سے آ گئے بے شک، تو پھر دل لگ گیا، واہ واہ، بے شک پھر دل لگ گیا ہو گیا، واہ، جی، پھر دیر کیسی، واہ واہ واہ، اس کے بڑے ہی نوازنے کے انداز نرالے ہیں۔ بے شک بے شک، کچھ ایسے تھوڑا سا آگے میں چلتا ہوں کہ اس بار کوئی جانے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ عطا فرمائی کہ اپنے لیے تو انسان جیتا ہے، جینا وہ ہے جو کسی کے لیے ہو، واہ واہ واہ، کسی کے کام آئے۔ بے شک، زندگی میں حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے۔ میں بعض بات سوچتا ہوں کہ انسان کتنا خود غرض ہے کہ وہ اپنے لیے تو ہمیشہ سوچتا ہے، ہمیشہ سوچتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ اپنی ان ہستیوں کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ ان کی زندگی کو طوالت ملی، جس میں ماں باپ کا کردار سب سے بڑا ہے، بے شک، اور پھر اساتذہ، وہی طالب علم یا وہی بیٹا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بانصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ، جو اپنے ماں باپ کی شفقت کو جانتا ہو، جو اپنے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ان سے محبت کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی حقیقی ربوبیت کی مجازی مثال بنایا ہے۔ سبحان اللہ، ربوبیت سے یہ مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سب کو کھانا کھلاتا ہے، بے شک، پالتا ہے، پر کے سلسلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک، جب تک کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، اس کے بعد اس نے ماں باپ کے ذمہ یہ سارا لگا دیا۔ بے شک، تو ماں باپ خوش قسمت جنہوں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، سبحان اور اللہ، وہ اولاد خوش قسمت جنہوں نے اپنے ماں باپ کی یہ جو احسانات ہیں اس کا یوں بدلہ تو نہیں دے سکتا، لیکن اس کا اس انداز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اپنے ماں باپ سے محبت کی، ان کی ہر تکلیف کا خیال رکھا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ یہ میرے آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔
سبحان اللہ جہاد فی سبیل اللہ. سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد سے جانے سے منع فرمایا جن کے ماں باپ بوڑھے گھر میں تھے. کیا حکمت تھی. بے شک ان کو کہا کہ تمہارا یہی جہاد ہے. اللہ واہ واہ کیا بات. ماں باپ جیسا شفیق اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان جیسا شفیق ہے کوئی نہیں. ان کا سایہ بڑی رحمتوں برکتوں والا ہے. اس سائے کو ہمیشہ گھنا سایہ بنانا ہے. سبحان اللہ. ان سے محبت کر کے ان سے پیار کر کے. میں اس کی جو مثال دیکھ آیا ہوں، عظیم شاہ صاحب ضرور بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہوں شاید میں ان کی تعریف کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو اچھی بات ہے وہ آپس میں شیئر کرنے سے اس میں ایک تبلیغ کا عنصر پیدا ہوتا ہے بے شک اور انسان میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے. یار یہ اگر ایسے کرتے تو ہم کیوں نہ ایسے کریں. کر کے تو دیکھ لیں، کر کے تو دیکھ لیں کہ کتنا سرور رکھتا ہے. اللہ بے شک بری والدہ بھی ساتھ تھی، اللہ لیکن انہوں نے 2 عمرے تو پورے اپنے قوم کے ساتھ چل کے ہی کیے. سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا تھی مجھے سمجھ یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر تھی، ماشاء اللہ. اس قدر تھی کہ بیٹا ساتھ ہونے کے باوجود اس کا سہارا نہیں دیا. ہمارے ساتھ ساتھ بلکہ بعض کا تو ہم سے بھی زیادہ تیز انہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی. سبحان اللہ. ہاں، آخری عمرہ جو تھا وہ عظیم صاحب نے ان کو ٹالی پہ کرایا. تو میری بھی کچھ اسی طرح کی پوزیشن تھی کہ یہاں سے مسجد میں جانا بھی جو ہے وہ بڑھاپے کی بیماری کی وجہ سے بڑے ہی مشکل پیدا ہوا. لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ الحمدللہ وہ جو سوچا تھا کہ پتہ نہیں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، لیکن وہ ہو گیا. شکر اللہ، شکر اللہ. اللہ تعالیٰ بھائی آپ سب کو شاد و باد رکھے. میں ایک عرض کرتا جاؤں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ درود محل میں کو جو یہ کورونا تھا اس سے پہلے ہر ربیع الاول میں عمرے کا ٹکٹ نکالا جاتا تھا. آخری جو ٹکٹ نکلا وہ بابا جی منظور صاحب کا تھا. اس کے بعد حالات بڑے ہی بدل گئے. اب عمرہ بھی بہت مہنگا پڑتا ہے اور مجھے یہ سوچ کے بڑا ہی دکھ محسوس ہوتا ہے کہ دل میں جو پروگرام تھے کہ فلاں بھی جائیں گے، فلاں بھی جائیں گے، فلاں بھی جائیں گے، لیکن حالات نے ابھی اس حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا
کہ ہمارا یہ سلسلہ ابھی تک منقطع ہے. یہ میرے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن پھر بات ہو رہی آتی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہو تو پھر وہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے حالات اچھے کر دے. آمین. اور یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، اب ایک سادہ رہائش میں جس میں آدمی کی صفائی کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ وہاں پہ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ سکتا ہے، ایسے وہاں پہ ہوٹل ہیں، ایسی رہائش گاہیں ہیں کہ بس پھر اس وقت یہی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب تو ہی سب کچھ جانتا ہے. میں نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو بہت ہی صاف ستھرا رکھوں، لیکن ماحول ایسا ہے. اب تو ہی جو بھی اس کو سمجھ لے، جس کو کہ قدم قدم پہ سلسلے تو ہیں، لیکن وہ سلسلے اس لیے تکلیف سے جو ہے وہ بیان نہیں کرنے چاہیے کہ وہ ایک خوبصورت سفر ہوتا ہے. بے شک خوبصورت سفر ہوتا ہے، بلا شکوہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس انداز میں ہیں اس کے در پہ تو موجود ہیں. بے شک حاضری تو ہے، بے شک. حاضری تو ہے. تو وہ یہ سوچ کے تمام تکالیف جو ہیں ان کو انسان کو نظر انداز کرنا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کو یہ ادا شاید پسند آ جائے یہ ادا کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اس بندہ اس کے دل میں یہ سوچ ہے کہ میں ایک اس در پہ آیا ہوں جس سے بڑا کوئی در نہیں ہے. بے شک. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درخواست ہے، کیا یہ کم ہے کہ تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں. شیر ہے شرنیسیاں سے نہیں سامنے جایا شرنیسیاں سے نہیں سامنے جایا نہیں سامنے آیا جاتا ہے. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. ہمارے بزرگ نعت خوان محبوب عالم چشتی بھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ بیان کے بعد ایک دو شعر ہی وہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو دو شعر ہیں وہ 2 گھنٹے بھی لے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. لمبا سفر. یہی محبت کے انداز ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا نوازنا ہے. تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ انسان کے ارادے کچھ اور، لیکن میرے مولا کو کیا منظور. اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں کیوں وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بلایا. اللہ نذیر صاحب حج کر کے آئے. عارف صاحب نے 5-6 مہینے پہلے عمرے کی ادائیگی کی. نذیر صاحب نے کہہ دیا کہ شاید ایک مرتبہ پتہ نہیں زندگی کا پتہ ہے کہ نہیں، ایک مرتبہ ہمارے ساتھ آپ چلے. عارف صاحب بھی تیار ہو گئے. پھر چونکہ درود محل میں وعدہ تھا بابا جی منظور صاحب کا، تو ان کا بھی سلسلہ بن گیا. پھر اشفاق صاحب کی اہلیہ بھی ہمارے ساتھ تھی، ہماری بیٹی اشفاق صاحب کی اہلیہ، بہت نیک خاتون، بہت صبر والی، حیا والی. پورے سفر میں اس بیٹی نے بڑا ہی اپنے آپ کو پاکیزہ باپردہ رکھ کے عبادت کی. سبحان اللہ. تو یہ
آپ خوش قسمت ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ اگر خدا کے بعد تو سب سے بڑی نعمت بیوی ہے، واہ 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 واہ، بیوی کی قدر کرنی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے سبحان جو بیویوں کو اپنے دل کی ملکہ بناتے ہیں تو ان کے گھر بھی سجے رہتے ہیں، واہ واہ واہ، ان کی بیوی ان کا راہ بھی دیکھتی ہے، سبحان کب میرا خاوند کام کاج سے فارغ ہو کے آئے تو میں اس کا استقبال کروں۔ واہ جی، لیکن جب ہم بیوی کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں واہ واہ، تو پھر زندگی میں قرار بھی نہیں رہتا، گھر میں سکون بھی نہیں رہتا۔ وہ اگر بیوی کوئی خدمت کرتی ہے یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ اب میں نے نبھانی تو ہے، لیکن جو سکون محبت اور پیار میں ہے، جو مزہ ایک دوسرے سے محبت میں ہے، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ بے شک، تو بات کر رہا تھا کہ پروگرام نہیں تھا، بن گیا۔ عارف صاحب وہاں پہ جا کے بیمار ہو گئے۔ جب رکوع میں جاتے تو ایک دو مرتبہ انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے آگے اندھیرا آ گیا، گرنے لگا۔ واہ واہ، ہم جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ جو بیماری کی حالت میں کوئی انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ، حاجی صاحب نے بیچ آپریٹر رکھا ہوا تھا، وہ شوگر چیک کرنے کی سارے سلسلے تھے۔ تو جب اور یہ میں نے الحمدللہ یہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں اپنے دوستوں کو اس بات پہ ہمیشہ ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اس کی بڑی اس کی حفاظت کرو۔ اس نے اس بات سے منع نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ اپنی صحت کا خیال رکھے۔ طب نبوی سے لے کر یہ جو آج سارا علاج ہے، یہ ان لوگوں کا ہم پہ احسان ہے جنہوں نے محنت کی، ہمیں پکی پکائی دے دی، واہ واہ واہ، جو ساری رات ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے انسانیت کی خدمت۔ بے شک، تو اس وقت ان کا جو بی پی آپریٹر چیک کیا تو ان کی جو ہارٹ بیٹ ہے، جو نبض ہے، پہلے دن تو 40 اس نے شو کی، لیکن اس کے بعد وہ شو ہی نہیں کرتی تھی، بالکل لو تھی۔ جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے کہا نہیں، اب آپ کو ہاسپٹل میں داخل کرانا ہے۔ ان کے ماشاءاللہ تمام فیملی ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، یہاں پہ ان کو بعض بات ایسے معاملات آئے، لیکن سوچ ہوتی ہے نا، ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ یہ اب ایج کا معاملہ ہے، یہ اسٹرگل بڑی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ECG بھی کرواتے رہے، لیکن کوئی ڈائیگنوز نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس دن ہم نے پھر فیصلہ کیا، ہمارے دوست تھے، ان کے ساتھ بھی ہم نے مدینہ شریف ہی جانا تھا، ایک دن قبل ان کو ہم نے ہاسپٹل میں داخل کرایا۔ تو ان سے کہا کہ آپ چلیں میرے ساتھ، نذیر صاحب ٹھہر گئے وہاں پہ ہاسپٹل میں۔ جس حالت میں ہم ان کو چھوڑ کے آئے، ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہ بھی اس وقت جب بالکل وہاں پہ کوئی نہیں تھا، صرف ڈاکٹر تھے
نرسز تھی، انہوں نے کہا کہ اب تمہارا جو ہے یہاں پہ آنا نہیں ہے، ہمارے پاس چھوڑ دیں اور صرف ایک وقت آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی آدھا گھنٹہ ملاقات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا۔ تو جس حالت میں ان کو چھوڑ کے آیا، اس حالت میں یہ اس وقت تھے، ان کی کنڈیشن تھی، انہوں نے ان کو انجیکشن لگائے۔ دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم، وہ انڈیکیٹ بھی کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ جو خوابیں ہیں، خواب بات تو بہت سچی ہوتی ہے، بات جیسے ہی ان کو انہوں نے کوئی انجیکشن وغیرہ لگائے، ان کو اونگ سی آئی، تھوڑی سی نیند آ گئی۔ تو نیند میں یہ، میں تو تھا نہیں وہاں پہ، نیند میں یہ کہنے لگے کہ شاہ جی میں اب جا رہا ہوں۔ یہ خواب ہے، جہاں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں میں اور آپ ہیں، تو میں چیئر سے اٹھ کھڑا مائک دے دیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں اچھا شاہ جی میں تو اب جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے، تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں ابھی نہیں بیٹھ جاؤ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، یہاں بیٹھے خواب میں جو دیکھا نا یہاں بیٹھے ہیں، اللہ میں اٹھ کے جا رہا ہوں، میں نے کہا اچھا شاہ جی میں تو اب جا رہا ہوں۔ شاہ جی کہتے نہیں ابھی نہیں آنا، ابھی تو کچھ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، محفل میلاد مصطفیٰ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اشارہ تھا کہ تمہاری زندگی بچ گئی ہے، سبحان اللہ، زندگی بچ گئی ہے۔ واہ واہ، وہاں انہوں نے ایک دن رکھا ان کو، ہم سے انہوں نے فون لے لیا تھا کہ جب بھی ضرورت پڑی تو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم عمرہ کر رہے تھے کہ فون آیا کہ آپ کا مریض جو ہے ہم وہ دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کر رہے ہیں۔ اس فون پہ ذرا سمجھ بھی نہیں آئی، عظیم صاحب کو فون آیا تو ہم چلے گئے اسی پہلے ہاسپٹل میں عمرہ کرنے کے بعد، کیونکہ انہوں نے ایک بجے کا ٹائم دیا تھا، لیکن پھر وہ 1:30 بجے انہوں نے ہمیں اندر بھیجا۔ جب جا کے وہاں دیکھا تو عارف صاحب موجود نہیں تھے۔ اللہ عارف صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے ہاسپٹل میں ان کو بھیج دیا گیا، واللہ، جو دنیا کا بہترین ہاسپٹل کنگ عبداللہ میڈیکل سے، وہاں پہ ان کے باقاعدہ پورے ٹیسٹ وغیرہ دیے، اور جو بیماری تھی وہ یہ تھی کہ ان کے دائیں سائڈ کی جو دل کو وین جاتی ہیں جو خون سپلائی کرتی ہیں، وہ ان میں بلاکٹ تھی، ان میں بلاکٹ تھی، جس کی وجہ سے ان کی ہارٹ بیٹ، وہ اگر ہارٹ بیٹ 20 پہ چلی جاتی تو انسان ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، وہاں پہ پھر ان کا آپریشن ہوا۔ 3 دن کے بعد یہ فارغ ہوئے، میں اور نذیر صاحب وہیں ٹھہر گئے، پھر ان کو لے کے الحمدللہ وہاں پہ گئے، اور یہ پھر ان میں اتنی توانائی آ گئی، یہ اب سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو وہ مقصد سنانے کا یہ تھا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے، جب اس نے کسی کی زندگی کو بچانا ہو تو اس کے لیے یہ اسباب بھی پیدا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پاکستان میں ہوتے تو یہاں پہ ڈاکٹر یہ ڈائیگنوز ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کی زندگی بڑی ایکٹیو ہے، ماشاءاللہ، یہ سائیکل بھی چلاتے ہیں، یہ پیدل بھی چلتے ہیں، گاڑی بھی چلاتے ہیں، اب یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کو یہ دل کی آگ لگا مانتے ان کا بھتیجا ڈاکٹر ظفر علی سدھو جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، کسی وقت ان کا بہت بڑا نام ہوا کرتا تھا، اب بھی وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے سب۔ تو وہ جب ان سے کہنا ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہے ہی کچھ نہیں، اللہ،
تو یہ ہے قدرت کے معاملے جو انسان کی سمجھ میں بہت مشکل سے آتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو سانس آنی ہے اس کی اطاعت سے وہ آنی ہے، جو نہیں آنی وہ نہیں آنی، بس یہی زندگی کی ہے، یہی توکل ہے۔ پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن اگر ان کو ہم پریشانیوں کو فیس کریں، پریشانی کو اپنے یہاں پہ سوار نہ کر لیں، صرف اس کا حل سوچے کہ یہ اب مشکل حالات ہیں، ہمارا یہ بجٹ ہے گھر کا، اگر اس کو اب کس طرح کنٹرول کیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوجھ بوجھ دی ہے کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو ترک کر دیا جائے، کیونکہ زندگی عزت سے گزارنی ہے، کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانا، ہاتھ پھیلائیں گے کوئی ایک مرتبہ دے دے گا، کوئی 2 مرتبہ دے دے گا، اس کے آگے ہی ہاتھ پھیلانا ہے جو ہمیشہ دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ وقت سب پہ آج کل ملک کے حالات کے پیش نظر سب ہی پریشان ہیں، ہم بھی، مدرسہ بھی، جتنے بھی بس صاحب حیثیت لوگ بھی جو ہیں وہ پریشان ہیں، کیونکہ جب کاروبار نہیں ہوگا تو پھر جو اتنے اخراجات بڑھ چکے ہیں وہ کیسے ہوگا؟ بس اس میں یہی ہے کہ توکل کہ میرے مالک نے اگر دیا تھا تو اب نہیں ہے، تو یہ بھی اس کا کرم ہے، یہ زندگی تو اس نے عطا کی ہوئی ہے، اس میں سوچ تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی، تو گھبرانا نہیں ہے۔ حالات واقعی برے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سفید پوش ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہے، صبر دیا ہے کہ جو روکھی سوکھی ہے اگر کبھی ایک آتے تو اب 2 نوالے بھی لے لے تو وہ جو شدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ وقت اس طرح نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہتر بنائے، آمین۔ اور یہ جو بت غرض قسم کے جو حکمران ہیں، دیکھیے بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے، بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے کہ عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ عورت ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، عورت کا معاشرے میں بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ چلی ہے رسم ایسے تو کوئی بھی سر اٹھا کے نہ چلے۔ 72 سال جو بین الاقوامی اساتذہ، جن کا شمار بین الاقوامی اساتذہ میں ہوتا ہے، اور وہ یہ بنیادی حقوق، انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اسی لیے وقت کی کہ میں ہم انسانیت کی خدمت کریں، ان خواتین کو بھی آج کل جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ بڑا دل خراش واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میرا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ بتانے کا کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، کس طرح انسانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ہماری کمزوری ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، بے شک ہم ایک نہیں ہیں، ہم اپنے لیے جیتے ہیں، ہم کسی اور کے لیے سوچتے نہیں ہیں۔ وہ ایک خاتون 72 سال کی خاتون جس کو جیل کے اس کمرے میں ڈالا جاتا ہے جہاں پہ نہ بستر فرش ہے، اگر وہ نیچے لیٹے تو نیچے کیڑے ہیں، وہ دہائی دیتی ہے کہ کوئی میں
کھڑی نہیں ہو سکتی، کوئی مجھے کرسی ہی دے دے، نہیں کوئی دیتا۔ کسی کے دل میں خیال آتا ہے وہ ٹوٹی سی کرسی اس کو دے دیتا ہے، وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے نیچے گر جاتی ہے اور چوٹے لگتی ہے۔ پھر اس کو اس کی بیٹی کی رونے کی آوازیں جو ہے وہ موبائل میں سنائی دیتی ہے۔ یہ کچھ ہو رہا ہے ہوا کی بیٹی کے ساتھ، ایک ہی نہیں 20 اور جو پہلے نہیں تھا، جو کسی دور میں نہیں تھا، چادر اور چار دیواری کا جس طرح اس دور میں پامالی ہوئی ہے۔ کیونکہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، اگر ہمارا سیاست سے تعلق ہوتا تو شاید ہم بھی یہی مصیبتیں جھیلتے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ مصیبتیں جھیلی ہیں انہوں نے ہی حکومت کرنی ہے نا۔ تو ہم کچھ بھی نہیں کسی کے لیے کر سکتے، ہم اپنے لیے بھی نہیں کرتے، کیونکہ یہ اچھی حکومت بنانا ہمارے ہی مفاد میں ہے۔ ہم جب وقت آتا ہے تو ہم اپنی پسند کی یا اپنی جو ضرورتیں پیدا پوری کرنے اس کی جھولی میں گر جاتے ہیں، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ 70 سال میں ہمارا پاکستان اس وقت دنیا کا سب سے کمزور ترین ملک بن گیا ہے۔ افغانستان اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، اس کی کرنسی ہم سے مضبوط ہو گئی۔ سری لنکا جو ڈیفالٹ ہو چکا ہے اس کی کرنسی بھی ہم سے مضبوط ہے، اس کی کرنسی بھی ہم سے مضبوط ہے، اور ابھی ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارا ملک کہاں پہ جا رہا ہے، کہاں پہ جا رہا ہے۔ جی ریال 82 کا ہو گیا، جو یہ جو ڈالر ہے 310 312 تک پہنچ گیا ہے، اور سری لنکا 304 کا ہے۔ جو افغانستان کی کرنسی وہ 86 کا ہے، اس کی کرنسی میں ڈالر 86 روپے ان کی کرنسی کا۔ تو یہ حالات ہیں، تو اس میں مجھے پتہ ہے کہ ہم سب بڑے ہی پریشانی کی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میں قبلہ علامہ صاحب جناب کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، بس بات کرتے کرتے نکل جاتی ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں رہتا کہ میں کیا کہتا چلا جاتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو پسند بھی آتا ہے نہیں آتا ہے۔ جی انشاءاللہ 8:30 بجے تک آپ کا بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ